شروع کرتا ہوں یشوع ہمشیہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری کے ساتھ خدمت میں شامل بھائیوں بہنوں کو سلام، شلوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، آج ایک بہت بڑا گلہ جو مذہب کے بڑے پیار کرنے والے لوگوں کا ہے، اور وہ گلہ کیا گیا مجھ پر۔ میں نام نہیں لوں گا ان کا، کیونکہ نام لینے سے ان کو مشکل لگتی ہے۔ کسی کا بھی نام لیا جائے، وہ کہتا ہے میں نے بات کر دی ہے لیکن میرا نام نہ لینا۔ اور میں آپ سٹوڈنٹس کو بھی یہی کہتا ہوں کہ بات کرو تو عام بات کرو، جیسے یعقوب کا عام خط ہے۔ جب عام بات کی جاتی ہے تو جس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کو پتہ ہے اس بات کا وہ سمجھ جائے گا۔ پنجابی کا ایک شعر ہے بڑا خوبصورت، گل ول ہووے لکھاں ول ہووے تے گل والیاں نوں گل رڑک جاندی ہے۔ جس کی بات ہو اس کو پتہ چل جاتا ہے، جسے عام لفظوں میں کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا۔ اب جو بات مجھے کہی گئی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ کہا یہ گیا ہے کہ جناب آپ بائبل کی پھولا پھالی بڑی کرتے ہیں، آپ بائبل کی کھوج بڑی نکالتے ہیں، جبکہ دوسرے پاسٹر صاحبان ہیں وہ ہمیں اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں، فلاں پاسٹر کا بڑا نالج ہے اسلام کے بارے میں، فلاں پاسٹر کا بڑا نالج ہے مرزیت کے بارے میں، فلاں پاسٹر کا نالج شیعت کے بارے میں بڑا ہے، وہ شیعوں کے بارے میں بہت کچھ بیان کرتے ہیں۔ وہ ایک ہمارے بزرگ تھے، وہ گرنتھ کو بڑا کوڈ کرتے تھے، وہ گیتا کو بڑا جانتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ بھائی میں نے اب تک 112 دفعہ بائبل پڑھی ہے، اور جب بھی پڑھتا ہوں مجھے ایسے لگتا ہے کہ ابھی اور پڑھنا چاہیے۔ یہ خدا کا محبت نامہ ہے جو اس نے انسان کی محبت میں خط لکھا ہے، اور جس سے جس کو محبت ہوتی ہے وہ اس خط کو پڑھتا ہے، پھر پڑھتا ہے، بار بار پڑھتا ہے، کبھی چھت پہ جا کے پڑھتا ہے، کبھی کمرے میں، کبھی چھپ کر، کبھی کھیتوں میں، ٹرین میں جا رہا ہے تو وہاں پر بھی پڑھ رہا ہے۔ میں اپنے باپ کی بات بتاتا ہوں، وہ ہر وقت اپنی بائبل کا جو بیگ تھا اسے اپنے کندھے کے ساتھ لٹکا کے رکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ میرے آخری دم تک میرے ساتھ رہے گا، کیونکہ اس بائبل کے وسیلہ سے مجھے پتہ چلا ہے کہ خدا میرے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ آخری دم تک بائبل والا بیگ ان کے ساتھ ہی تھا۔ کئی لوگ بائبل کو اس لیے پیار کرتے ہیں کہ انہیں بائبل میں خدا کی خدائی، آسمانی بناوٹ، بائبل میں خدا کے منصوبے، خدا کی محبت، ادب و آداب، رسم و رواج، اخلاقیات، یہ سب کچھ، شاعری، جنگ و جدل، انصاف، ترتیب، خاندانی اسلوب، یہ سب کچھ بتاتی ہے۔ بزنس کے بارے میں بڑا کچھ ہے، اور کئی اس لیے خادموں کو اتنا پسند نہیں کرتے، وہ اپنے گھر بائبل رکھتے ہیں، ہر ایک فرد کی بائبل ہے ان کے کمرے میں، انہوں نے لپیٹ کر رکھی ہوئی ہے کہ ہمیں ڈر نہ لگے۔
बुखार हो गया, कोई डर आ रहा है, कोई खौफ है, तो बच्चे के सरहाने बाइबल रख दो। अब पास्टर साहबान को क्यों पसंद नहीं करते? क्योंकि वो फूला फाली करते हैं, वो बाइबल को खोलते हैं, बाइबल में से देखते हैं कुछ ना कुछ, वो को मोती निकालते हैं, वो दूसरों के साथ शेयर करते हैं। और खादमों के इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि वो बोलते हैं। बाइबल खामोश रहती है, ये उस वक्त बोलती है जब आप इसको खोलते हैं, जब इसको फोलते हैं। खोलना, फोलना, फरोलना, ये जब आप इसके साथ खेलते हो, इसको अल्टते हो, पलटते हो, खोज करते हो, डुबकियां लगाते हो, तो फिर ये आपके साथ घुल मिल जाती है। हमने तो रखी हैं बाइबलें अपने घरों में, जिन भूत ना तंग करें, हमारे घर में बरकत आए, ये एक तरह से तवीज़ के तौर पे रखी हुई है, ये एक यादगारी के तौर पे रखी है, ये एक खूबसूरती और बनावट के तौर पे रखी है। इसलिए इसको पसंद करते हैं क्योंकि ये आवाज नहीं देती, ये उस वक्त बात करती है जब आप इसको खोलते हैं। और खोलने की बात इसलिए पसंद नहीं क्योंकि अगर खोलेंगे तो आगे से ये बात करेगी, जब बात करेगी तो फिर हमें मानना पड़ेगा, अगर नहीं मानते तो मुजरम ठहरते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें मुजरम नहीं ठहराता, यही कलाम है जो तुम्हें मुजरम ठहराता है। जब आप कलाम को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, या उसको अपने कानों में पढ़ने देते हैं, क्योंकि लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से, तो फिर इंसान चिढ़ जाते हैं। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि उस शख्स ने, हालांकि वो पादरी है, अपने आप को बड़ा आलम समझता है, और आलम होने की हैसियत से चाहिए था कि वो मुझे एप्रिशिएट करता, हौसला अफजाई करता, दाद देता और कहता कि जी बड़ा अच्छा है कि आप बाइबल को पढ़ते हो, तहकीक करते हो, तफ्तीश करते हो, लोगों के साथ शेयर करते हो। उसे ये पता है कि मेरा बोझ है कि मैं नौजवानों में खिदमत करता हूं। हमने जब ये 1988 में जब एवेंजेलिकल फ्रेंड्स ऑफ क्राइस्ट टीम का आगाज किया, 20 अगस्त की बात है, तो इसी गरज से किया कि हमारे जो नौजवान हैं, जो न्यू जनरेशन है, ये हमारे दोस्त हैं, ये हमारी बुनियाद है, ये हमारी पहचान है, ये हमारी खूबसूरती है, ये हमारा जोर है, हमें इन पर ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स ऑफ क्राइस्ट नाम रखा कि हम मसीह के तलक से हम आपस में दोस्त हैं। कभी समोसे बैठ के खाने, कभी किसी जगह पे जाके तरबूज ले लिए वो खा रहे हैं, किसी पार्क में बैठकर गीत गा रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा फ्रेंडशिप एवेंजलिज्म का सिलसिला चल पड़ा। और मुझे कहता है जी आप कहते हैं कि मैंने 112 दफा बाइबल पढ़ी है, तो ये कैसे पढ़ सकते हैं? मैंने कहा भाई, एक दिन में भी आधी से ज्यादा बाइबल मैं पढ़ सकता हूं, और मैंने पढ़ी है। ये कितनी बड़ी है ये किताब। आप हैरी पॉटर की आप किताब देखो, लॉर्ड ऑफ रिंग की किताब देखो, कितनी कितनी मोटी किताबें हैं। शेक्सपियर की किताबें देखो, और बाइबल के जो राइटर हैं जैसे यूसुफस है, उसकी किताबें देखो, तालमुद देखो, इतनी इतनी मोटी किताबें, 14 तरह की तालमुद हैं। पढ़ने वाले रबी, मेरा कुछ तलक है इनके साथ, तो वो बैठे बैठे इतनी इतनी मोटी किताबें एक दिन में पढ़ जाते हैं, 300-300 सफ़े की किताब पढ़ जाते हैं। आप किस तरह की बात करते हो? कहते हैं जी ये तो बड़ा मुश्किल है। तो अपनी ऐनक से दूसरे को ना देखो ना।
اگر آپ کو ایک شوق ہے، ایک لگن ہے، آپ میڈیکل کی کتابیں دیکھو تو وہ 700 صفحے کی، ہزار صفحے کی ایک کتاب ہے۔ وکیلوں کی کتابیں آپ دیکھیں، جب وہ کسی کیس کی سٹڈی کرتے ہیں تو انہیں کئی کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، ان میں سے نوٹس بنانے پڑتے ہیں، ان کے حوالے دیتے ہیں، پھر انہیں نہ صرف پاکستان کی بات ہے، وہ دنیا کا لاء پڑھتے ہیں، پھر مختلف جو جسٹس ہیں، مختلف جو کیسز ہیں، ان کا ریفرنس دیتے ہیں کہ جناب اس وقت اس طرح سے ہوا۔ ان کا صرف کیس ڈیل کرنے میں 200 صفحہ پٹیشن بنتی ہے۔ تو آپ کس طرح کے خادم ہیں کہ آپ ایک سٹڈی کرنے والے شخص کو اس طرح سے باتیں کرتے ہیں کہ جی آپ بائبل کی بڑی پھولا پھالی کرتے ہیں۔ میں تنقید نہیں کرتا، میں آپ کو ٹھٹھ نہیں کرنا چاہتا، میں شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ علم دوست بنے، فرینڈز آف کرائسٹ بنے، مسیح کے دوست بنے، پیسے کے دوست نہ بنے، گیدرنگ کے دوست نہ بنے۔ یسوع مسیح نے ایک عورت کے لیے سامریا سے ہو کر جانے کا منصوبہ بنا لیا، اور جب اس عورت کے ساتھ بات کی گئی تو اس نے سامریا میں ایک بڑا کام کیا، بہت بڑی ایونجلسٹ بن گئی۔ اس نے کہا آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ مجھے مسیح مل گیا، مجھے خرسطس مل گیا۔ جب آپ ایک کے ساتھ ٹائم لگاتے ہیں، ایک کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہیں، تو وہ یقیناً تبدیلی آ جاتی ہے۔ اور جب آپ ہزاروں لوگوں کو چاول کھلا کے اور ٹرانسپورٹ دے کر یا کچھ کرائے دے کر اکٹھا کرتے ہیں تو وہ صرف آپ ویڈیو بناتے ہیں، اور وہ صرف آپ گورے یا کالوں کو دکھاتے ہیں، کیونکہ ان سے آپ کو فیض ہے، ان سے آپ کو کچھ نہ کچھ آس ہے، امید ہے۔ لیکن جو مالک ہے، جس کے ذریعہ سے یہ سب کچھ چل رہا ہے، جس کا یہ کلام ہے، جس کا یہ محبت نامہ ہے، جس کا یہ اصولوں کا ایک پورا پینل ہے، اس کو کیوں نہیں سمجھتے؟ آپ اپنے چرچز میں یوتھ کے لیے پروگرام ترتیب دیں، بچے جو ہیں، جو بچیاں ہیں، خاص طور پہ نوجوان لڑکیوں کے لیے سیمینار کروائیں، اور وہ بہنوں کو بلائیں جو سمجھدار عورتیں ہیں، جیسے کلام مقدس میں تیموتھیوس کے خط میں لکھا گیا ہے، جو سمجھدار یا بوڑھی یا جو بڑی علم والی ہیں، وہ نوجوان لڑکیوں کو سکھائیں، ان کے سیمینار ترتیب دیں، ان کو گھر چلانے کا طریقہ، گھر کا بجٹ بنانے کا طریقہ، بچوں کو سنبھالنے کا طریقہ، ہسبینڈ کے ساتھ رہنے کا طریقہ، کیونکہ خدا نے عورت کو مرد کے ساتھ اس لیے رکھا ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو، اپنے آدم کو، اپنے شوہر کو، اپنے لائف پارٹنر کو سکون دے۔ جو نیند ہے خدا نے اس لیے دی ہے کہ سکون ملے۔ بیوی جو ہے وہ اس کی سکون سے نکلی ہے۔ مرد ڈیپ نیند میں تھا، گہری نیند میں تھا، آدم گہری نیند میں تھا، تب اس کو ہوا ملی، ہوا، ایوا، جس کا مطلب ہے محبت، زندگی، سانس۔ اور جب آپ اپنے چرچز میں نوجوان لڑکیوں کے سیمینارز رکھیں گے اور ان کو سمجھدار عورتیں سکھائیں گی، تو پھر وہ اپنے ہسبینڈ کے لیے سانس بن جائیں گی، خوشی بن جائیں گی، تازگی بن جائیں گی، سکون بن جائیں گی۔ اور اگر نہیں سکھایا جاتا تو وہی سبق پھر ان کے دماغ میں رہے گا، ذرا اپنے بندے کو قابو کر کے رکھ،
اس کو نیچے لگا کے رکھ، اس پر کنٹرول رکھ، اس پر نظر رکھ، اس کو سٹریس دے کے رکھ۔ لیٹ کیوں ہو گئے ہو؟ جلدی کیوں آ گئے ہو؟ منہ کیوں دھو لیا ہے؟ خوش کیوں ہو؟ خاموش کیوں ہو؟ کیا بات ہے؟ چپ کیوں ہو؟ بھائی وہ ہسبینڈ ہے، وہ ایک سربراہ ہے، وہ گھر کا سرپرست ہے، وہ کوئی جوکر نہیں ہے کہ ہر وقت آپ کو ہنساتا رہے یا بچوں کے ساتھ ہنستا رہے یا بچوں کو ہنساتا رہے۔ تو یہ جو بڑی عمر والی ہیں ان کا کام ہے لڑکیوں کو سمجھانا کہ سکون دو۔ ایک مثال ہے، ایک ڈاکٹر نے کہا کہ اگر آپ اپنے شوہر کی زندگی چاہتی ہیں تو اس کو سکون دو، اس کو سٹریس نہ دو، کیونکہ اس کی ہارٹ کی پرابلم ہے، اس کی بلڈ پریشر کی پرابلم ہے، اس کی شوگر کی پرابلم ہے، اس کو اعصابی پرابلم ہے، یہ بڑا سینسٹیو ہے۔ یہ اس نے عورت کو بتایا، اور عورت باہر گئی اپنے شوہر کے پاس، تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر نے سیکرٹ میں تجھے کیا بتایا ہے؟ تو کہتی ہے بس اس نے جواب دے دیا۔ یہ سوچنے کی بات ہے، اس نے جواب دے دیا، یعنی کہ میں تجھے سکون دے نہیں سکتی، تجھے آرام سے رہنے نہیں دے سکتی۔ یہ خدا کے کلام کے الٹ ہے، یہ خدا کے اصول کے الٹ ہے۔ آدم پر گہری نیند بھیجی اور پھر اس نیند کے سکون میں سے آدم کو سکون والی چیز دے دی کہ یہ تیری خوشی ہے، یہ تیری مسکراہٹ ہے، یہ تیرے دل کا سکون ہے، یہ تیری جان ہے، یہ تیرا پیار ہے، یہ تیرا سانس ہے، یہ تیرا اطمینان ہے۔ بھائی اب بائبل کو سمجھو گے، بائبل کی پھولا پھالی کرو گے، بائبل میں ڈبکیاں لگاؤ گے، پھر پتا چلے گا کہ مجھے کس پر دھیان دینا ہے۔ نوجوانوں کے بارے میں کہا گیا ہے، نوجوانوں کو سکھایا جائے۔ اسی لیے یہودی بار متسوا کا ایک خاص پروگرام رکھتے ہیں، بچوں کو سب کچھ سکھایا جاتا ہے، 12 سال کی عمر تک استحکام کیا جاتا ہے۔ تو جب آپ کا گول ہی صرف یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے اور ان کو وہ میں نے اس کی میٹنگ ایک دیکھی، وہ کہہ رہا ہے دونوں ہاتھ ہٹاؤ، دونوں ہاتھ ہٹاؤ، دونوں ہاتھ، اور ادھر کیمرے ٹھک ٹھک چل رہے ہیں، ڈرون چل رہے ہیں، دونوں ہاتھ اٹھاؤ، ہیلویا بولو، یہ کرو۔ تو یہ کس لیے یہ سارے جتن کر رہے ہیں؟ کس کے لیے؟ گورے کے لیے، کالے کے لیے، یا مسیح کے لیے، مسیح کی عظمت کے لیے، مسیح کو جاننے کے لیے؟ تنہائی میں بیٹھنا، یرمیا کی کتاب میں لکھا ہے تنہا بیٹھ اور سوچ اور ڈیپ جا، اتقاف میں جا، مراقبے میں جا، دھیان گیان کر، میڈیٹیشن کر، پھر ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی۔ یشوع کی کتاب میں لکھا ہے تو پھر خوب کامیاب ہوگا۔ تو جب کلام کو، یہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، یہ قانون کی کتاب، یہ خدا کا قانون ہے، یہ خدا کا نصاب ہے، یہ خدا کے سکول کی کتابیں ہیں، جس کا نام بائبل ہے، جس کا مطلب لائبریری ہے، جس کا مطلب ہے یہ آپ کی زندگی کا سارا دار و مدار اسی میں ہے۔ اس پر دھیان کر، پھر تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو کامیاب ہوگا۔ میرے بھائی، میں اس لیے پھولا پھالی کرتا ہوں، میں اس لیے بار بار پڑھتا ہوں، میری بھوک مٹتی نہیں ہے، میرے دل میں یسوع کا مقام رہتا ہے، اسی لیے میرے منہ پر اس کا کلام رہتا ہے۔ خداوند آپ کو اس کلام کی سمجھنے کی توفیق دے۔ میں پرفیکٹ نہیں ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ بہتر ہو جاؤں، آپ بھی کوشش کریں۔ ہم بن نہیں سکتے، روح القدس ہماری مدد کرتا ہے، وہ ہماری کوشش میں ہمارا مددگار ہوتا ہے۔ اگر ہم کوشش کریں گے تو پھر وہ ہمارا مددگار رہے گا۔
खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे।